کیجیے۔ ہمارا ازدہا بن کے سامنے آ رہا ہے، یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے اور وقت کی اہم ترین اس کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے ہم ایڈجرن موشنز ہم موو کر رہے ہیں اور آپ کی اجازت کے ساتھ اس کے اوپر ہم اس ہاؤس میں ایک کمپریہنسو ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج اس وقت جناب اسپیکر میں آپ کی خدمت میں مومن ڈیم کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر پچھلے دنوں اخبارات میں ٹیلی ویژن کے اوپر بے شمار ڈیبیٹس ہوئی ہیں، ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آبی ذخائر بنانا اور ہائیڈل پاور پروجیکٹ بنانا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں زمین خریدی گئی اور اس کے اوپر 100 ارب روپے سے زیادہ اخراجات آئے اور زمین جو ہے وہ خرید لی گئی۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر مومن ڈیم کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے میاں نواز شریف کی سربراہی میں 2 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے تھے۔ یہ ڈیم تقریباً 800 میگا واٹ کا ڈیم ہے جو کہ سوات ریور کے اوپر یہ بنایا جائے گا۔ میں اس ہاؤس کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور ارریلیونٹ بات نہیں کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر اس ڈیم کی انتہائی ضرورت ہے اور بہت یہ اہمیت کا حامل ہے، اس ڈیم کی جو کانٹریکٹ کو جو ایوارڈ کیا گیا ہے وہ بڑے خاص ایک بہت بڑا کوسچن مارک بن چکا ہے، اور اس بارے میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس ہاؤس کی خدمت میں میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر ایک شدید ترین صورتحال اختیار کر گئی تھی اور 18-20 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی اور کاروبار بند تھا، ایک سائیکل کی جو ٹیوب ہے اس کو ریپیئر کرنے والا اس کا بھی کاروبار بند تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار تھے، ہسپتالوں اسکولوں میں بجلی نہیں تھی، ایکسپورٹس ہماری تباہ ہو گئی تھی، اور یہ 15 سال پر محیط ہے یہ سارا معاملہ۔ یہ کسی ایک گورنمنٹ کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی جناب اسپیکر، اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بڑی برق رفتاری سے ہم آگے بڑھے، تو 20 گھنٹے جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور میں سابق وزیر اعظم یہاں بیٹھے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، اور میں اس یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص کہ مئی 2015 میں جب ایل این جی پاور پلانٹس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک رائے تھی اور بڑی صائب رائے تھی کہ 18-20 گھنٹے بجلی جاتی اور واپس آتی نہیں، لہذا وقت کو بچانے کے لیے ہمیں ایمرجنسی کلاز کو انووک کرنا چاہیے اور پیپرا رولز کو سسپینڈ کر کے ہمیں براہ راست ہمیں کانٹریکٹس ایوارڈ دینے چاہیے۔ یہ کوئی خدا نہ خواستہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس رائے کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم 4 سے 6 مہینے ویلیبل ٹائم بچا لیں گے اگر ہم اپنا بڈنگ پروسیس کو ہم سرکمنٹ کر لیں گے، تو پھر 6 مہینے 4 مہینے بچ جائیں گے، اور جو کہ ان حالات میں ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا۔ لیکن پرائم منسٹر نواز شریف نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا، اس وقت بھی ایمرجنسی کلاز انووک نہیں کی گئی اور پیپرا رولز کو
فالو کیا گیا اور پھر یہ پورا زمانہ جانتا ہے جناب اسپیکر کہ پھر انتہائی ٹرانسپیرنٹ، انتہائی شفاف طریقے سے 3 پلانٹس فوراً لگائے گئے جو اس وقت 3600 میگا واٹ بجلی پاکستان کے نیشنل گرڈ کو مہیا کر رہے ہیں. اور یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہنا چاہتا ہوں. چوتھا پلانٹ اس وقت اٹ از انڈر انسٹالیشن، 1200 میگا واٹ کا وہ پلانٹ ہے. یہ چاروں ملا کر 5000 میگا واٹ یہ بجلی بنتی ہے LNG بیسڈ. اس میں 2 فیڈرل گورنمنٹ کے انویسٹمنٹ تھی اور 2 جناب اسپیکر وہ حکومت پنجاب کی انویسٹمنٹ تھی. And I have said this before many times, and I want to repeat this today, even at the cost of repetition, that though these were investment from the provincial government of Punjab, but the power generated was for Pakistan. یہ ہے وہ کمٹمنٹ، یہ ہے وہ خلوص جو کہ اس زمانے میں اس گورنمنٹ نے دکھایا. میں یہاں پر کوئی جس طرح میں نے گزارش کی کہ میں irrelevant بات نہیں کرنا چاہتا، الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ خوب بھرے گا، ہمیں اس کا پھر بھرپور جواب دینا آتا ہے. جناب اسپیکر اس میں 60 ارب روپے کی بچت ہوئی. کہیں پیپرا رولز کو کہیں ٹنکر نہیں کیا گیا، کہیں ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. اور میں یہاں پر مثال ایپل ٹو ایپل کی دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اورنج لائن بنائی اور وہ G2G فائنینسنگ تھی اور پاکستان کے قوانین G2G فائنینسنگ میں پیپرا رولز کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، رول 5. میں اس کی مثال نہیں دے رہا. I am citing an example of power plants alone to compare with مومن ڈیم جو کہ اس وقت بننے جا رہا ہے اور ملک کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے. سب سے پہلی بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈیم کا پروسیس پچھلے کئی سالوں سے شروع ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں اس کا جو بڈنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ایوارڈ PTI کی گورنمنٹ کے ذمہ میں کیا گیا. یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں رہنی چاہیے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ پروسیس شروع ہوا. ہزاروں منصوبے اس طرح ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں شروع ہوتے ہیں اور پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ پھر فیصلہ وہ کرتی ہے. تو لہٰذا مومن ڈیم وہ اس کا فیصلہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا اس کی ذمہ داری PTI گورنمنٹ کی ہے، PML کی نہیں. اس زمانے میں یہ پروسیجر سٹارٹ کیا گیا، یہ درست بات ہے. اب آئیے جناب اسپیکر کہ یہ کس حد تک یہ پروسیس جو ہے یہ شفاف ہے اور کس حد تک پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ کہنا کہ سنگل بڈ یہ پیپرا قوانین کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے. یہ پیپرا قوانین کے خلاف ہے. سنگل بڈ پیپرا قوانین اجازت دیتا ہے مگر اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں اور میں اس کی طرف ابھی 2 منٹ میں. جہاں اسپیکر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیم 800 میگا واٹ کا اس کی تکمیل کے لیے 5-6 سال چاہیے ہوں گے. کیا ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اگر ایک بڈ رہ گئی تھی اور دوسری بڈ کو ٹیکنیکلی اس کو ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا. ایک گزوبا کمپنی ہے چائنا کی اور دوسری بھی FWO اینڈ چائنا پاور، اس طرح کی دوسری کمپنی بھی چائنا کی کمپنی تھی. جو دوسری بڈ تھی دیٹ واز ریجیکٹڈ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز. سو بی اٹ. تو ایک بڈ رہ گئی اور اس بڈ کی بنیاد پر جناب اسپیکر وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپرا رولز کی اس شک کو کا فائدہ لیا گیا کہ جو کہ کہتا ہے کہ ایک ہی بڈ اگر ہو تو تب بھی آپ
اگر ایک ہی بڈ ہو تب بھی آپ کانٹریکٹ اوارڈ کر سکتے ہیں، مگر اس کی کوئی ساتھ اس کی اٹیچڈ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ اس طرح سٹینڈ الون آپ اوارڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود تنقید کا نشانہ بنیں گے. میں ابھی جو پیپر رولز کی جو متعلقہ جو شک ہے میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جس طرح یہ 3 منصوبے 3600 میگا واٹ کے جو لگائے گئے، وہاں پر نہ صرف یہ کہ ایمرجنسی کلاز کو انووک نہیں کیا گیا بلکہ بڈنگ پروسیس کو پوری طرح فالو کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی 22 مہینوں میں یہ منصوبے مکمل ہوئے، اور آدھی قیمت پر اسی طرح کے جو منصوبے جو ماضی میں لگے تھے ان سے آدھی سے بھی کم قیمت پر لگائے گئے. چوتھا منصوبہ جو حویلی بہادر شاہ 2 ہے، میں مثال اس کی اس لیے دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ وہاں پر سنگل بڈ آئی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے، اب سارا ریکارڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو متعلقہ جو منسٹریز ہیں یا محکمے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ سنگل بڈ آئی تھی جی ای کی، جس نے پہلے 3 منصوبے جو لگائے تھے اس سنگل بڈ کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ، اور شارٹ نوٹس پر دوبارہ بڈنگ آئی. اس میں ایک اور دنیا کا مایہ ناز بڈر سیمنز آیا، اور اس نے 10 ارب روپے کم قیمت، جو پہلے 3 منصوبے لگے تھے ان سے 10 ارب روپے کم قیمت پر اس نے اپنی آفر دی سیمنز نے، اور کانٹریکٹ سیمنز کو مل گیا. یہ ہے فائدہ جناب اسپیکر ری بڈنگ کا. سنگل بڈ کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. لیکن ہم حالانکہ وہ سنگل بڈ تھی اور بجلی پیدا کرنے کی انتہائی شدید مجبوری تھی، پوری قوم کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی، ہم اگر چاہتے تو وہ سنگل بڈ کو ایکسپٹ کر لیتے، بٹ وی ڈڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ فار ویری ویری اسٹرانگ کنسیڈریشنز. اور جب ری بڈنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اور وہ سیمنز نے 10 ارب روپے کم قیمت پر اس نے بڈ اپنی آفر کی، اور وہ کانٹریکٹ سیمنز کو ایوارڈ ہو گیا. اور آج وہ جو منصوبہ ہے وہ تکمیل کے مراحل پر وہ اپنا جاری و ساری ہے. وہ خدا کرے کہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو. اب آ جائیں دوبارہ مومن ڈیم کے اوپر. میں نے آپ کو جو سنگل بڈ کی جو بتائی ہے اس کی پروز اینڈ کونز وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے جی پلیز. تو جناب اسپیکر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واٹ واز دی ہری، ایسی کیا جلدی تھی. بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ عمومی طور پر وہ تقریباً وہ دم توڑ چکی ہے، اور آج اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اس حکومت کی بدترین غفلت، ناتجربہ کاری اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو 3 پروجیکٹس لگے ہیں 3600 میگا واٹ کے، یہ آدھی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو گیس اویلیبل نہیں، اور جو تیل پر فرنس آئل پر جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے وہ 4000 میگا واٹ، اور کئی گنا اس کی قیمت، اس کی پیداواری قیمت کئی گنا گیس کے مقابلے میں زیادہ. وہ پرانے وہ فرسودہ وہ جو منصوبے ہیں جن کو اس کے، اب آپ بتائیے جناب اسپیکر اس طرح کی اگر بدترین غفلت ہوگی تو پھر عوام کے اوپر جو مہنگائی کا اور عوام کے اوپر جو بے روزگاری کا جو پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن ڈیم کے اوپر کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ چلو مومن سی تھے، I'm sorry, thank you very much for correction. پوائنٹ یہ جناب اسپیکر
کہ ممن ڈیم, thank you for, I try to repeat this time and again so I am properly correct. تو ممن ڈیم جناب اسپیکر کہ کون سی قیامت آ گئی تھی, کون سی وجہ تھی کہ سنگل بڈ کو ہی اپنا سینے سے لگانا تھا اور اس کو کانٹریکٹ 309 ارب روپے کا منصوبہ وہ جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا. اب جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پیپرا رولز. یہ سوال ہے کہ اپنے پیپرا کے ایف اے کیوز ہیں, ان میں سے ایک کوشچن یہ ہے اور میں اسی فارم میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. If only one tender bid is received in response to a tender notice advertised in both or one of the media authorities, should this single tender be accepted or re-advertised again? میں ریلیونٹ جو جواب وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور وہ یہ ہے جناب اسپیکر, Public Procurement Rules 2004 don't put any limit on number of tenders, bids received in response to tender notices, provided that the procurement opportunity has been advertised in the prescribed manner. وہ میں بتا چکا ہوں کہ سنگل بڈ یا اس سے زیادہ کوئی قدغن نہیں ہے. آگے جناب اسپیکر وہ کہہ رہے ہیں کہ the single bid may be considered if it meets the evaluation criteria expressed in tender notice and is not in conflict with any other rules, regulations or policy of the federal government. یہ تین چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ان کانفلکٹ نہ ہو جو دوسرے جو رول جو ہیں اور حکومت کی پالیسی. However, the procuring agency should make a decision. اب یہ بڑا امپورٹنٹ, this is the operative paragraph جناب اسپیکر, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. However, the procuring agency should make a decision with due diligence and in the light of Rule 4. Whenever a procuring agency is confronted with such a situation whereby the rate quoted by the single bidder cannot be compared so as to declare it as the lowest rate or otherwise, it may make a prudent decision. کہ اگر کوئی پیمانہ اویلیبل نہیں ہے, یعنی سیکنڈ بڈر نہیں ہے, تھرڈ بڈر نہیں ہے اور کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے, تو پھر وہ دماغ سے عقل سے کام لے, دل سے نہیں عقل سے کام لے, دماغ سے کام لے. اور آگے یہ کہہ رہا ہے یہ اپنا رول, یہ میں آپ کو جو پڑھ رہا ہوں میں ختم کرتا ہوں جناب اسپیکر. While making a decision, the following factors may be kept in view. Number one, the comparison of price of the goods, works or services if procured during the current financial year. تو پہلی انہوں نے جو تجویز پیش کیا یا سفارش پیش کیا اسی قانون کے تحت کہ اگر کوئی آپ کو یارڈ سٹک نہیں ملا تو پھر اسی فائنینشیل ایئر میں اس طرح کا کوئی منصوبہ اس کے لگ بھگ ہوا ہے تو آپ اس سے کمپیئر کر لیں یہ جو سنگل بڈ کی فائنینشیل جو انہوں نے آفر کی ہے. نمبر ایک. نمبر ٹو, market price of the goods, works and services to be procured. market price دیکھ لیں, آپ پتہ کر لیں, اپنا مشرق سے پتہ کریں, مغرب سے پتہ کریں, جنوب سے پتہ کریں, شمال سے پتہ کریں کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر جو فائنینشیل ایئر میں اگر اس طرح کا منصوبہ نہیں تو آپ پھر دنیا گلوبلی آپ پتہ کروا لیں کہ بھئی یہ جو قیمت دی گئی ہے کیا یہ قیمت ریزنیبل ہے. نمبر 3, in case abnormal increase in price is observed, the procuring agency may like to re-advertise the procurement opportunity if time permits. اب میں نے شروع میں کہہ دی کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی کہ جناب یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے,
اور پھر فائنلی یہ پیپر رولز ایک اور بڑا صائب مشورہ دے رہا ہے اس کیس میں اور تمام کیسز میں. ری ایڈورٹیزمنٹ وڈ بی اے پریفرڈ آپشن. اس میں لکھا ہے, یہ کوئی میں کوئی رام کہانی نہیں, میں نے بالکل پیپر رولز پڑھ کے سنائے ہیں کہ دس شوڈ بی دا پریفرڈ آپشن, کہ آپ جائیں دوبارہ بڈنگ میں دوبارہ جائیں. 309 ارب روپے کا جناب اسپیکر منصوبہ ہو اور اس کے لیے اور پھر کوئی, میں نے جس طرح کہا کہ خدا نہ خواستہ ملک اندھیروں میں نہیں ہے, اجالوں میں ہماری حکومت لے گئی تھی, ان کو تحفے میں ہم نے تشریف رکھ کر ایک پاکستان دیا جو کہ پوری طرح روشن ہے. تو کون سی ایسی وجہ تھی کہ آپ ری بڈنگ میں نہیں گئے؟ میں جو دوسرے معاملات اس پہ نہیں جا رہا کہ جناب فلاں کنسلٹنٹ بلیک لسٹڈ ہے فلاں, دیٹ از ناٹ دی ایریا آئی ایم فوکسنگ اپون. آئی ایم پیورلی فوکسنگ اپون پیپرا رولس. وہ کہہ رہے کہ ری ایڈورٹیزمنٹ وڈ بی اے پریفرڈ آپشن. اب اس کے بعد میں بتائیں جناب اسپیکر کہ کیا وجہ تھی کہ 3 بلین ڈالر 3 بلین ڈالر ہو گیا نا, 3 بلین ڈالر, اور جی ہاں 3 بلین ڈالر, یہ میں ڈیویلیوشن کی پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب جو 30% ڈیویلیوشن اس کی بات نہیں کر رہا. 3 بلین ڈالر. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت نے یہ ٹینڈر اوارڈ کیا, یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے, پچھلی حکومت نے نہیں کیا, پروسیس وہ جاری و ساری تھا. تو 3 ارب ڈالر, جبکہ ہم اس وقت سعودی عرب کی کمال مہربانی ہے, یو اے کی ہمارے برادر ملک ان کی کمال مہربانی ہے, چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں, اور اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی کمال نہیں. یہ اگر بات میں نہیں کروں گا تو آئی تھنک دا اسٹوری ول بی انکمپلیٹ, کہ جو افواج پاکستان کو جو سپاہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے, یہ لون مل رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. تو اس کے باوجود جناب اسپیکر ہم 300 ارب روپے کے منصوبے کو سنگل بڈ پر اوارڈ کر دیں, بغیر کوئی پیمانہ, بغیر کسی یارڈ اسٹک کے, بغیر کسی کمپیریزن کے, اور پیپر رولز کا اس طرح سہارا لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور آخری بات اس بارے میں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر, کہ above all is a question of conflict of interest. مجھے رزاق داؤد صاحب سے ان سے کوئی گلہ نہیں, he is a gentleman, مگر بات یہاں پر انڈیویجولز کی نہیں ہو رہی, افراد کی نہیں ہو رہی, بات پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی, ان کی خوشحالی اور ترقی کی ہے. بات اس وقت پاکستان کے عوام کے ایک ایک پائی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. اور اس وقت رزاق داؤد صاحب وہ اس وقت اس حکومت میں ایڈوائزر ہیں, اور ایڈوائزر ہوتے ہوئے ان کی فرم کو, اور یہ کہنا کہ وہ خود مالک نہیں, ان کے بیٹے ہیں یا فلاں ہے, that is not the point at issue. The company belongs to him. اور he is a shareholder. تو جناب اسپیکر, this is I think the crux of the matter, that this is a direct conflict of interest. Please, order in the house, please. A direct conflict of interest کہ آپ اپنی حکومت کے ایک, اور میں یہاں پر چینی فرمز کی بات نہیں ہو رہی, دونوں بٹس میں چینی فرمز تھیں, اس میں بھی تھی چینی فرم اور دوسری میں بھی چینی فرم ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت جو شفافیت کا اور میرٹ کا اور ٹرانسپیرنسی کا دن رات ڈنڈورا پیٹتی رہی ہے, 5 ماہ ہو گئے, اور ایک اتنا بڑا منصوبہ
اور میں نے آپ کے اس کے مقابلے میں وداؤٹ گوئنگ فار اینی پرسنل کیس میں نے آپ کو بتا دیا کہ حویلی بہادر شاہ 2 میں جی ای سنگل بٹ تھی اور اس وقت بجلی کی بے انتہا ضرورت تھی. ہم نے اس سنگل بٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ, اور اس مالک کا کرم ہے کہ 10 ارب روپے سستا منصوبہ چوتھا مل گیا. they could have done the same. اور کون جانتا ہے کہ دوبارہ ری بڈنگ کرتے, کوشش کرتے, یہ 309 ارب روپے کے بجائے 250 ارب کا مل جاتا, 250 کا مل جاتا, 350 کا مل جاتا. بہرحال وہ تقاضا جو تھا شفافیت کا اس کو تو پورا کرنا تھا, اور کوئی ایمرجنسی نہیں تھی, کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے اندر فورس میجور نہیں تھا, کوئی یہاں پر خدا نخواستہ کوئی جنگ کے بادل نہیں تھے, کوئی بجلی کی کوئی اس طرح میجر فیلئرز نہیں تھے. یہاں اسپیکر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, یہ پیپرا رولز نے جو سفارشات کی ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ شفافیت کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے عوام کا جو ایک بہت ہی جو سکیرس ہمارے ریسورسز ہیں مانگے تانگے کے, یہ ان کے اوپر ڈاکہ زنی کے مترادف ہے. میری آپ سے گزارش ہے, میری اس ہاؤس سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کیس کو فی الفور اسمبلی کے فلور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ایک ہاؤس کمیٹی کے سپورٹ کرنا چاہیے. جب تک کہ ہاؤس کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ نہ دے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. جی پرویز خٹک صاحب, ایک